حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد خلافت راشدہ کے دور میں صحیح معنوں میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی تلوار کے جوہر دکھانے کا موقع ملا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت خون ریز جنگیں لڑی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنہ ارتداد کو دبانے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بہت سے قبائل ایسے تھے کہ جو مرتد ہو گئے تھے، اور بہت سے قبائل ایسے تھے کہ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ان تمام کی سرکوبی کے لیے جس سپہ سالار کا انتخاب کیا گیا تو وہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ مسلمہ کذاب نامی ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے بھی سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی انتخاب فرمایا۔ موجودہ ریاض کے شہر کے نزدیک یمامہ کے مقام پر ایک خون ریز جنگ کے بعد سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کذاب کو جہنم رسید کیا۔ یہ جنگ اتنی شدید تھی کہ 700 سے زائد صحابہ کرام اس جنگ میں شہید ہوئے۔ اتنی بڑی تعداد میں قرآن کے حفاظ اس جنگ میں شہید ہوئے کہ اس کے بعد ہی قرآن کو تحریری شکل میں جمع کرنے کا حکم خلیفہ کی طرف سے جاری کیا گیا تھا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی دلیری اور شجاعت کے ساتھ ان تمام مہمات کو پورا کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو نگاہ کرم فرمائی تھی، اس کے بعد جو کامیابیاں ان کو میدان جنگ میں حاصل ہوئی، اس سے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا اعتماد ہو گیا تھا کہ اب دنیا کی کوئی طاقت ان کے آگے نہیں ٹھہر سکتی۔ ان کے یقین کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ جب انہوں نے ایران کے بادشاہ کو خط لکھا اور بہت اعتماد سے اس کو کہا کہ اسلام قبول کر لو یا سرنگوں ہو کر جزیہ دے دو، ورنہ تمہیں پتہ ہے کہ کیا چیز تمہارے پاس آنے والی ہے اور کیا چیز تم سے ٹکرائے گی۔ جو لوگ میں تمہاری طرف لے کر آ رہا ہوں وہ موت کو اتنا ہی زیادہ عزیز رکھتے ہیں جتنا تم زندگی کو عزیز رکھتے ہو۔ اسی طرح ایک بازنطینی سپہ سالار کی جس نے خود کو ایک بہت بڑے مضبوط قلعے میں بند کر لیا تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خط لکھا کہ اگر تم بادلوں میں بھی چھپ جاؤ تو اللہ ہمیں بادلوں میں پہنچا دے گا یا تمہیں ہماری سطح پر لے آئے گا تاکہ ہم میدان جنگ میں تمہارا صفایا کر سکیں۔ یہ تھا ان کا غیر معمولی اعتماد۔ میدان جنگ میں حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے نعرے سے پہچانا جاتا تھا۔ ان کا جنگی نعرہ یہ ہوتا تھا کہ میں غیرت مند جنگجو ہوں، میں اللہ کی تلوار ہوں، میں خالد بن ولید ہوں۔ ان کا یہ اعتماد اور نام ہی دشمن پر دہشت طاری کر دیتا تھا۔ ایک دفعہ ان کے پاس ایک رومی جاسوس قاصد کی شکل میں آیا اور ایک جھوٹا منصوبہ پیش کر کے آپ کو پھنسانے کی کوشش کرنے لگا۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اتنا پوچھا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ اس شخص کی روح ہی فنا ہو گئی۔ جتنا اعتماد حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی تائید پر تھا، اتنا تو ان کو اپنی جنگی حکمت عملی پر بھی نہ تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بال مبارک اپنی ٹوپی میں سی لیے تھے اور وہ اپنے آہنی خود کے نیچے وہی ٹوپی پہنا کرتے تھے۔ جنگ یرموک میں ایک موقع پر وہ ٹوپی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے گر گئی تو آپ دوران جنگ لاشوں کے بیچ اس ٹوپی کو ڈھونڈتے رہے، مگر رومی فوج کے دباؤ کی وجہ سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کا ایک دستہ تیار کیا اور دوبارہ حملہ کر کے رومیوں کو پسپا کیا اور اپنی ٹوپی دوبارہ حاصل کی۔ جنگ کے بعد کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹوپی کی خاطر کئی مسلمانوں کی جانیں ضائع کروائیں، تو حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ٹوپی نہیں بلکہ میری طاقت کا سرچشمہ ہے، یہی ایک راز ہے، کیونکہ اس میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک پروئے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایرانی سپہ سالار سے بات چیت ہو رہی تھی، تو اس سپہ سالار نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم لوگ ہم سے کیوں لڑتے ہو؟ ہماری تلواروں میں تو ایسا زہر لگا ہوا ہے کہ جو جسم کو چھو لے تو اسے گلا کر رکھ دے، خراب کر دے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زہر کی شیشی لی اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء والی دعا پڑھ کر اسے پی گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ بھی نہ ہوا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کامل یقین تھا کہ جو کام اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لینا ہے وہ ہر حال میں لیا جائے گا۔ اللہ کی تلوار کافروں کے ہاتھوں میں نہیں ٹوٹی،
پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی برکت بھی تھی کہ جنہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت اپنے وجود کے ساتھ جوڑ کر رکھتے تھے۔